حاضرین محترم اور سامعین گرامی، اس میں بعض اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ جناب اس طرح تو ہم سب لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، کوئی نہ کوئی ہم سے ہر روز غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو کیا کریں؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت رعایت ہمارے لیے رکھی ہے، اور یہ اسی کی کرم نوازی اور رحمت ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں پر آگاہ تو ضرور کیا ہے، لیکن کسی خطا کی بنیاد پر یہ نہیں کہا کہ چلو تمہیں نوکری سے خارج کر دیا گیا، تمہاری بندگی ختم کر دی گئی، اب تم میرے بندے نہیں رہے۔ یہ نوکری کا سلسلہ سانس کے آخری لمحے تک برقرار رہے گا، ہم اس کی بندگی میں، اس کی نوکری میں موجود رہیں گے۔ ہمارا نام اگر ہم نے خود سے درج کروا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی وہ نام خود سے وہاں سے ہٹائے گا نہیں، البتہ غلطی ہو جائے اور غلطی کے بعد اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، واپسی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، سچے دل سے، جھوٹ اور فریب سے نہیں، جیسے ہمارے ہاں ملازمین کرتے ہیں اس طرح کی نہیں، کیونکہ اللہ ملازمین تو ہم سے جھوٹ بولیں گے اور ہم ان کے جھوٹ میں بات، ان کے دھوکے میں آ بھی سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے پچھلے ہفتے بھی چھٹی لی تھی کہ والدہ بیمار ہیں، اور پچھلے سال بھی کہا تھا کہ والدہ بیمار ہیں، جبکہ ان کی والدہ تو 2 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اکثر دفتروں میں اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خادموں کو کہتے رہتے ہیں بھئی ایسے مت، آئندہ ایسا مت کرنا، اور پھر اسے معاف کر دیتے ہیں، ملازمت جاری رہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو چاہے دن میں 1000 مرتبہ بھی اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف کرنے میں تنگی محسوس نہیں کرتا، ہماری طرح غصے میں نہیں آ جاتا کہ چلو تم بہت بدتمیز ہو اور تم جھوٹ بولتے رہتے ہو اور میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ اگر وہ سچے دل سے سمجھ لیتا ہے کوئی شخص کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اپنے اللہ سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعی سچے دل سے تیری طرف آتا ہوں اور تجھ سے مانگتا ہوں معافی، درگزری مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنا دامن پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آؤ میں تمہاری اپنی رحمت کے دامن میں لپیٹ دیتا ہوں، تو نے مجھے مانا تو صحیح کہ میں تیرا آقا اور مولا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے بخشنے والا ہوں اور میں ہی تجھے عطا کرنے والا، معاف کرنے والا ہوں، تو نے اقرار تو کیا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور کتنا بدنصیب آدمی ہے کہ جو اتنے مہربان رب کو بھی راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ سب سے بدنصیب آدمی وہ ہے کہ جس کی سخاوت کے دروازے کھلے ہیں اور جو ہمیشہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے میرے پاس اور مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے توبہ مانگے میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی مجھ سے اپنی نعمتیں مانگے، اپنی حاجتیں مانگے میں اس کی حاجتیں پوری کروں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے اللہ سے نہیں مانگتا تو وہ زیادہ بدنصیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسی بندے در حقیقت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہگار ناپسند نہیں ہیں، لیکن گناہ پر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے ناپسند ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کی نماز کو، اللہ کے روزے کو، اللہ کے راستے میں صدقے کو اختیار کیا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ 5 باتیں جناب یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سکھائیں اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں، اور اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ 5 باتیں دوسروں کو سکھائیں۔ جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، اپنے کسی بھی ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کمپیوٹرز کے ذریعے سے، اپنے SMS کے ذریعے سے، اپنے خطوط کے ذریعے سے، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، اپنی بیویوں کو یہ باتیں بتائیں، اپنی بہنوں کو یہ بات بتائیں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کو یہ بات بتائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی خوش ہو کر ہماری زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بتا دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔